الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوست و ساتھی بزرگوں، رمضان المبارک اپنے آب و تاب کے ساتھ، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. میرے اور آپ کے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ رمضان المبارک دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اس لائق سمجھا کہ اپنے بندوں کو ایک موقع اور دے دوں تاکہ اپنی بخشش کروا سکے. رمضان المبارک کا مقصد صرف وقتی پریکٹس یا ورزش نہیں ہے، بلکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. شاید کہ اس رمضان المبارک کی وجہ سے تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو دن بھر بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو روزے سے کچھ حاصل نہ ہوا ہوگا. صرف بھوک اور پیاس ان کا مقدر ہوگی، اس سے زیادہ اس روزے سے وہ اپنے لیے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے ہوں گے. تو ظاہر ہے اگر کسی کو صرف بھوک اور پیاس ملی ہو تو خود اندازہ لگا لیں کہ اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی جو پورا دن بغیر کھائے پیے گزار دیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب سے نوازیں گے، اور آخر میں پتہ چل رہا ہے کہ اس کو صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا. اسی طرح فرمایا کئی لوگ ایسے ہوں گے جو رات بھر قیام اللیل کریں گے، تراویح کی نماز میں شریک ہوں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے، لیکن ان کو صرف شب بیداری کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. یعنی رات بھر جاگنے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا. یہ بڑی ہلاکت کی بات ہے کہ بندہ محنت بھی کرے اور اس کو وہ اجر بھی نہ ملے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک کسان اگر اپنی زمین میں کوئی چیز، کوئی فصل اگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. پہلے وہ زمین کو ہموار کرے گا، زمین میں سے اضافی جو گھاس وغیرہ ہوگی، جو اضافی چیزیں ہوگی ان کو کاٹ کر صاف کرے گا، پھر اس کو کچھ عرصہ پانی دے گا، پھر اس کے اندر بیج ڈالنا شروع کرے گا،
اور پھر اسی طرح وہ چھوٹی چھوٹی قوم باہر نکلے گی، ان کی نگرانی کرے گا، ان کو ہر وقت دیکھے گا کوئی جانور نہ آ جائے، کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو میرے چھوٹے چھوٹے پودوں کو توڑ دے۔ دن بھر وہاں انتظار کرتا ہے، دیکھتا ہے اپنی فصل کو 6 مہینے انتظار کے بعد جب وہ بڑی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی خوشی کی لہر دوڑنا شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسی کے ساتھ کوئی ایسا ہو کہ عین وقت پر اس کو پتا چلے کہ اس کی فصل جو اس نے اگائی تھی وہ جل کر خاکستر ہو چکی ہے، کسی وجہ سے جل گئی ہے، یا کوئی نقصان اس کو آ گیا ہے، یا اچانک بارش کی ضرورت نہیں تھی اور اللہ رب العزت نے بارش بھیج دی جس کی وجہ سے اس کی پوری فصل خراب ہو، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی محنت جو اس نے کی ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے آج 15 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، میں نے خوب اس پر محنت کی، میں نے اسے اسکول پڑھایا، اچھی جگہ پر پڑھایا، خوب اس کی تعلیم کا بندوبست کرتا رہا، لیکن عین وقت پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو میں نے محنت اس پر کی تھی اس کا صلہ مجھے نہیں ملے گا، میرا بچہ باغی ہو گیا ہے، وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھ سے جھوٹ بولتا ہے، میری فرما برداری نہیں کرتا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنا، میرے دل کا سرور نہیں بنا، تو پھر آدمی کو وہ 15 سال 20 سال کی اپنی محنت ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے پوری 15-20 سال ضائع کر دیے، کہ جس نتیجے کو میں حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا تھا کہ میرا بچہ کہیں بڑا ہوگا میرا سہارا بنے گا، آج وہ میرا سہارا نہیں بن رہا، تو اسے ایسا لگتا ہے کہ میں نے غلطی کر لی اس کو پیدا کر کے۔ بعض دفعہ بعض والدین یہ بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بندے کو پہلے بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پر روزہ فرض کیا، اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ قیودات ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرا رمضان یہ والا بھی ضائع ہو جائے، میری زندگی میں پہلے بھی کہیں رمضان آئے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آخری رمضان ہو اور یہ بھی ضائع ہو جائے، اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا، رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان اور اپنے احتساب کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اور اپنے آپ کو روزے کے تمام قیودات کے ساتھ تقاضوں کے ساتھ پورا کرتا رہا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح کے لیے کھڑا ہوا اور ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ اس کو مکمل کیا، تو اللہ رب العزت اس کے پرانے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے ہمارے لیے۔
میں کتنا اللہ رب العزت کے ان انعامات کو حاصل کر سکوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ میرے بستر کو ریپیئر کیا، یہ آرام کا وقت نہیں۔ اور اگر ہماری کیفیت دیکھی جائے تو ہمارے ہاں رمضان میں آرام والا عمل جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو جاتا ہے، سونا وہ سب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پوری رات جلدی سو جاتے ہیں کہ صبح سحری میں اٹھنا ہے، اور سحری کر کے پھر فوراً سو جاتے ہیں، پھر کوئی 10 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 11 بجے اٹھ رہا ہے، اور اس طریقے سے ہمارا رمضان پورا گزرا۔ اور بعض تو ہمارے جوان وہ پورا دن سو کر گزارتے ہیں اور پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ جاگ کر عبادت کر رہے ہوں، گپ شپ میں کوئی ڈبو کھیل رہا ہے، کوئی پٹی کھیل رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ حالانکہ رمضان مبارک کی راتیں کوئی کچھ نہیں تو صرف موبائل چلا کر اپنے ٹائم ضائع کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں منع فرمایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد صرف اگر کوئی شخص جاگ رہا ہے اور دینی معاملے میں کسی حوالے سے جاگ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، آپس میں گھر کے اندر گپ شپ کرنے کی بھی اجازت ہے، سو جائے۔ سو جائے اور صبح پھر تہجد میں اٹھے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن آج ہم نے اس عبادت کو بھول چکے ہیں، ہم 5 وقت نماز کی پابندی کر لیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ افسوس کہ ہم اس سے بھی دور جاتے جا رہے ہیں۔ یہی رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی شخص فرض نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ رب العزت 70 درجے اضافی ثواب اس کو عطا کرتے ہیں۔ عام دنوں میں ایک فرض، رمضان المبارک میں وہی ایک فرض 70 فرض کے برابر ثواب۔ تو یہ سیزن کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت سے خوب انعامات لینے کا مہینہ ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ رمضان بھی عام رمضانوں کی طرح گزر جائے جس طرح میری زندگی میں پہلے گزری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جاتے ہیں، صحابہ تشریف فرما ہوتے ہیں، منبر پر اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین۔ منبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین۔ تیسرے زیرے پر قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، قریب میں ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، آپ آمین آپ نے 3 مرتبہ کہا، آخر وجہ کیا تھی؟ صحابہ تو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے اور لمحہ لمحہ کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل و حرکت کو دیکھا کرتے تھے اور کوشش کیا کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی چیز ہمیں سیکھنے کو مل جائے۔ تو فوراً پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہوا ہے کہ آپ آمین فرما رہے ہیں اور منبر کی سیڑھیوں پر چڑھتے جا رہے ہیں؟ فرمایا جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے ایک دعا کی کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ رب العزت ایسے بندے کو ہلاک و برباد کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین فرمایا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کو رمضان المبارک جیسا مہینہ ملے اس میں وہ بھی بخشش نہ کروا سکے، گنجائش نہیں کہ اللہ رب العزت انعامات کی تجوریاں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت مغفرت کے پروانے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح میں دینے کے لیے تیار ہوں،
اور سب سے بڑی عبادت جس کے بارے میں کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے روزے کا ثواب نہیں بتا کہ یہ بندہ اپنے بندے کو خاص طور پر دوں، اور بندہ وہی روزہ رکھ کر غیبت بھی کرے، سود پر کاروبار بھی کرے، دھوکہ دہی بھی کرے، کسی کی زمین بھی غصب کرے، جھوٹ بول کر مال بھی بیچے، جھوٹ بول کر تجارت بھی کرے، کسی کے مال کو غصب کرنے کی کوشش کرے، اور وہ روزے کی حالت میں ہو، تو میرے عزیزوں مجھے بتاؤ یہ روزہ اسے کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ پھر ہم اس حدیث میں داخل نہیں ہو جائیں گے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ پورا دن صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ہم روزہ رکھیں اور ساتھ میں پھر یہ گناہ بھی کرتے جائیں تو پھر اس روزے کا اثر نہیں ہوتا، پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ روزہ ہمارے لیے صرف بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمیں پورے رمضان مبارک کو رمضان کے تقاضوں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پوری کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے زینے پر قدم رکھا، حضرت جبرائیل امین نے ایک اور بد دعا کی، یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کو اپنے بوڑھے والدین کا سہارا ملا ہوگا۔ ایک والد ہو یا والدہ ہو، بوڑھا والد ہو یا بوڑھی والدہ ہو یا دونوں ہو، اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ لے سکے، ایسا شخص یا اللہ برباد ہو جائے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ ہمارے کتنے والدین ہیں جو بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنے بچوں کی شکایات دوسروں کے پاس لے کر پہنچ رہے ہوتے ہیں، میرے بچے نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے بچے نے مجھے یہ کہہ دیا۔ بعض والدین ڈرتے ہیں بیٹے کے سامنے کوئی بات کر لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو غصہ آ جائے، یہ ہلاکت ہے اس کے لیے، وہ دنیا میں اپنے لیے عذاب بنا رہا ہے۔ اگر کسی کے والدین اس طریقے سے اس سے ڈرتے ہیں تو وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنے والدین سے معافی مانگے، ان کے سکون کا ذریعہ بنے، ان کی راحت کا ذریعہ بنے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہنے کے بعد دعا کی قبولیت میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ کہیں آپ کے والدین ڈرتے ہوں آپ سے اونچی آواز میں بات کرنے سے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے اگر اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہو تو پہلے والد کی رضا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر والد رضا نہیں ہے، والد راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ آپ جتنی چاہے تہجد پڑھ لیں، جتنی چاہے پوری رات نوافل میں کھڑے ہو جائے، اگر آپ کا والد آپ سے راضی نہیں ہے تو پھر ان نمازوں کا، ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ روزے اور یہ نمازیں آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گی، آپ کے والد کی رضا ضروری ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسرے زینے پر جب قدم رکھا تو پھر حضرت جبرائیل امین نے ایک اور بد دعا کی، یا رسول اللہ وہ شخص برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا اسم مبارک آئے اور وہ آپ پر درود پاک نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پڑھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں بھی آ جائے، جس لمحے بھی آ جائے، تو کوشش کیا کرے لازمی ایک مختصر سا جملہ اپنے زبان سے بول دیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے آپ کے اس جملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک لے کر چلے جائیں گے، اور وہاں اعلان ہوگا آپ کی قبر کے پاس جا کر کہ فلاں ابن فلاں نے راستی گود میں بیٹھ کر یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ قیامت کے دن جب ہم اٹھے تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا نام اتنی مرتبہ گیا ہو کہ آپ کو ہم ویسے ہی یاد ہوں کہ میرا فلاں بندہ راشٹری بورڈ میں ہوتا تھا، وہاں سے روزانہ میری طرف اس کی طرف سے دن میں کئی مرتبہ درود پاک کا تحفہ میرے پاس آیا کرتا تھا۔ تو پھر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر میں ہمیں کیسے بھول سکتے؟ آج افسوس کی بات ہے کہ ہفتوں گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے درود بھی پڑھا۔ تو اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ رب العزت جب قیامت کے دن مجھے اٹھائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نام لے کر مجھے پکارے۔ کتنی بڑی سعادت ہوگی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پکار کر بلائیں گے کہ فلاں بندہ میرا آ جائے جو مجھے روزانہ درود بھیجا کرتا تھا۔ تو اس عبادت کو بھی لازمی کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے جو آپ کے دل و دماغ کو مستحضر رکھتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان کے لیے میری طرف سے اور کچھ نہیں ہے، یہ ایک مختصر سا تحفہ ہے جو میں بھیج سکتا ہوں، میرے لیے یہ مختصر ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا بہت بڑا اجر میرے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چھوٹی باتیں لیکن جبرائیل امین کی دعا کی وجہ سے یہ بہت بڑی ہو چکی ہیں، ان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ رمضان مبارک اگر ہمیں مل گیا ہے تو یہاں بیٹھنے والا ہر شخص یہی سمجھے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان مبارک ہے۔ جب وہ اس ارادے سے اس رمضان کو گزارے گا تو یقیناً یہی رمضان اس کی بخشش کا سبب بنے گا، ورنہ زندگی میں یہ بھی اسی طرح گزر جائے گا جس طرح پچھلے گزر گئے۔ اور اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت لے، وہ والدین سے ڈرتا ہو والدین اس سے نہ ڈرتے ہو، بس یہ چیز اپنا لے۔ والدین بعض دفعہ ڈرتے ہیں کہ یہ دوائی مانگ لی بچے کے تیور نہ ہو جائے، بچہ ناراض نہ ہو، یہ نہیں سمجھتے کہ آج توانا اور ایک جسامت کے ساتھ اگر کھڑا ہے تو اس کے پیچھے اس کے والدین کی خدمت ہے، والدین نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ اور تیسری چیز اس حدیث کے اندر جو ہمارے سامنے آئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔